آج ہمارا پبلک ہیلتھ کا چیپٹر نمبر 8 کوالٹی آف پورٹیبل واٹر، پینے کے پانی کا معیار۔ پینے کے پانی کا سب سے اہم اور بڑا ذریعہ بارش ہے۔ بارش کا پانی بالکل صاف ہوتا ہے اور پینے کے لیے موزوں ہوتا ہے، لیکن زمین پر پہنچنے سے پہلے یہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری جو ہے وہ کثافتیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ فضا سے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے گیسیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فضا میں موجود گرد و غبار اور دھواں وغیرہ بھی اس پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کہلاتی ہیں کثافتیں، امپیورٹیز کہلاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مٹی، پودوں کے پتے اور دیگر اجزاء، کاغذ اور بہت سی اقسام کے نمکیات وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی ہمارے پاس کثافتیں ہیں جو کہ نامیاتی بھی ہوتی ہیں اور غیر نامیاتی بھی ہوتی ہیں اور حیاتیاتی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت ساری اقسام ہیں ہمارے پاس کثافتوں کی۔ تو کثافتوں کی جو اقسام ہیں اس میں 3 میجر اقسام ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے فزیکل امپیورٹیز، طبی کثافتیں، دوسرے کو کہا جاتا ہے کثافتیں، کیمیکل امپیورٹیز، اور تیسری کو کہا جاتا ہے حیاتیاتی کثافتیں، بایولوجیکل امپیورٹیز۔ یہ 3 طرح کی کثافتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، اور ان 3 طرح کی جو کثافتیں ہیں ان میں پھر آگے مزید جو ہیں بہت ساری کثافتیں ہوتی ہیں جو کہ اس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سب سے پہلے ہے طبی کثافتیں، یہ ایسی تیرتی ہوئی، سسپینڈڈ یا حل شدہ ڈسسولو کثافتیں ہیں جو کہ مختلف ذرائع سے پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ ان کی موجودگی کا آسانی سے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ان کو پانی سے آسانی سے علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحت کے لیے زیادہ مضر نہیں ہوتی۔ پانی میں مندرجہ ذیل قسم کی طبی کثافتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو طبی کثافتیں ہیں یہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تیرنے والے اجسام آ جاتے ہیں، سسپینڈڈ میٹرز آ جاتے ہیں، دوسرا گدلا پن آ جاتا ہے، ٹربیڈیٹی آ جاتی ہے، تیسرا ذائقہ اور مہک آ جاتا ہے، ٹیسٹ اینڈ آرڈر آ جاتا ہے، رنگ آ جاتا ہے، کلر، درجہ حرارت آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس تابکاری اثرات، ریڈیو ایکٹیویٹی آ جاتی ہے۔ جو سب سے پہلے ہے تیرنے والے اجسام، سسپینڈڈ میٹر، یہ کثافتیں پانی میں تیرتے ہوئے ٹھوس اجسام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ پانی میں حل شدہ نہیں ہوتی، اسی لیے انہیں آسانی سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں کیا ہے، درختوں کے پتے، کاغذ یا فیکٹریوں وغیرہ سے خارج ہونے والا مواد ہو سکتا ہے۔ یہ جو کثافتیں ہوتی ہیں تیرنے والی، نام سے ہی ظاہر ہے تیرنے والی، تو ان میں درختوں کے پتے ہوں گے، کاغذ ہوں گے، شاپنگ بیگز ہوں گے، ٹھیک ہے، گھاس پھوس ہوگی جو اوپر تیر رہی ہوگی۔ تو اس طرح کی مختلف جو کثافتیں ہیں یہ تیرنے والے اجسام کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، سسپینڈڈ میٹرز کہلاتی ہیں۔ نمبر 2 پر ہے گدلا پن، ٹربیڈیٹی۔ پانی میں گدلا پن عموماً ریت اور مٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ندی اور دریاؤں میں اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جھیل کے پانی میں ریت اور مٹی کی مقدار کم ہوتی ہے، کیونکہ جھیل میں پانی ساکن ہونے کی وجہ سے ریت اور مٹی پیندے پر بیٹھ جاتی ہے۔ صاف ظاہری بات ہے یہ جو گدلا پن پانی میں آتا ہے اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، نمبر 1 مٹی اور نمبر 2 ریت۔ تو ریت اور مٹی جو ہے یہ پانی میں شامل ہو کر تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گدلا پن ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس پانی کی فلٹریشن کا عمل کیا جاتا ہے، اور اس پانی میں گدلا پن آئرن اور میگنیشیم کے نمکیات کی رنگت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس میں 2 اور جو کیمیکل ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ایک کو آئرن اور دوسرے کو میگنیشیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد تیسرا ہے ذائقہ اور مہک. صاف پانی بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتا ہے. جو صاف پانی ہوتا ہے نا اس کا رنگ بھی جو ہے وہ مختلف ہوگا، اس میں جو ہے بو وغیرہ بھی نہیں ہوگی، اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی کوئی خاص جو بے ذائقہ سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کے اجزاء شامل ہو جانے کی وجہ سے اس میں ذائقہ اور مہک شامل ہو جاتی ہے. بعض نمکیات کی وجہ سے پانی خوش ذائقہ ہو جاتا ہے اور بعض کی وجہ سے بد ذائقہ ہو جاتا ہے. کچھ جو ہیں وہ اس کے جو ذائقہ ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. کلورین جیسے ہے وہ اس کا ذائقہ ٹھیک بھی کر دیتی ہے اور اس کو صاف بھی کر دیتی ہے. جبکہ بعض جو ہیں جیسے یہ آئرن اور میگنیشیم کے نمکیات ہیں یہ اس کو کڑوا بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی چینج کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک رنگ، کلر. پانی کی رنگت جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ کے گلنے سے ظاہر ہوتی ہے. ویسے پانی کی اپنی کوئی رنگت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اگر فیکٹریوں سے خارج ہونے والا پانی صاف پانی میں شامل ہو جائے تو بھی پانی رنگدار ہو جاتا ہے. بغیر کسی کیمیائی اثر کے رنگدار پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے پانی کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. فیکٹریوں میں استعمال کے لیے بھی رنگدار پانی قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ رنگدار پانی سے ان میں ہونے والے کام متاثر ہو سکتے ہیں. خاص طور پر رنگدار کپڑے تیار کرنے والی فیکٹری کے لیے تو ایسا پانی قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے. جو رنگ والا پانی ہوتا ہے نا یہ جڑی بوٹیوں اور گھاس وغیرہ کے گلنے سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ دیکھیں گے جب رنگنے والے جو رنگ ساز ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ رنگنے والے وہ کوشش کرتے ہیں کہ صاف پانی جس کا کلر جو ہے وہ صاف ہو اور جس میں کلر مختلف نہ ہو تو ایک جیسے پانی کا کلر لے کے اس میں پھر اپنا کلر ملا کے تو وہ کپڑوں کو رنگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے درجہ حرارت. پینے کا پانی کم درجہ حرارت میں بہتر ہوتا ہے. 25 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم پانی پینے میں خوشگوار اثر نہیں رہتا. زیادہ درجہ حرارت پر پانی میں موجود آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جبکہ بیکٹیریا کی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں. اس لیے واٹر سپلائی کے لیے پانی کا زیادہ درجہ حرارت مناسب نہیں ہوتا. درجہ حرارت جو ہے وہ بھی پانی پر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. کہہ رہے کہ 25 درجے سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم پانی پینے میں خوشگوار اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ 25 سینٹی گریڈ پر چینج ہو جاتا ہے. 25 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے نا تو پانی کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ کہہ رہے کہ 25 سینٹی گریڈ تک تو ٹھیک ہے آپ اس کو گرم کر لیں، لیکن اس سے زیادہ گرم کریں گے تو وہ پھر پینے کے قابل نہیں رہے گا پانی. نہانے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن پینے کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے. تابکاری اثرات. ریڈیو ایکٹیویٹی. انسانی صحت پر تابکاری کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس سے جلدی امراض اور کینسر جیسی امراض جنم لیتی ہیں. جو تابکاری عناصر ہے نا جیسے اگر ایٹمی بجلی گھر یا تابکاری عناصر کے استعمال والے کارخانوں کا استعمال شدہ پانی صاف پانی میں شامل کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تابکاری جو مواد ہوتا ہے نا وہ پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں. ایک تو جلد کے کئی بیماریاں اس سے لاحق ہو جاتی ہیں انسان کو، اور دوسرا جو ہے وہ ہماری جو کینسر کا مرض ہے وہ بڑی تیزی سے تابکاری عناصر کی وجہ سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی ہمارے پاس طبی کثافتیں، فزیکل امپیورٹیز. اب آ جاتے ہیں کیمیکل امپیورٹیز. کیمیکل امپیورٹیز نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کیمیائی عناصر جو ہے وہ موجود ہوں گے. اگر ان کی مقدار نقصان دہ حد تک ہو تو استعمال سے پہلے ان کیمیائی عناصر کے اثر کو ظاہر کیا جاتا ہے. ان کیمیائی عناصر میں تیزابیت، رصاصیت، نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء شامل ہیں.
ان اجزاء کی قابل اجازت حد سے زیادہ مقدار صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ ان اجزاء کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اعتزابیت ایک ہوتی ہے اور ایک اساسیت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چار عناصر جو ہے اس میں کیمیائی کثافتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے سب سے پہلے تیزابیت، پانی میں تیزابیت کی موجودگی کی سب سے بڑی وجہ پانی میں حل شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ پانی میں کاربونک ایسڈ بنتا ہے۔ کیمیکل تیار کرنے والی فیکٹری کا استعمال شدہ پانی صاف پانی میں شامل ہو رہا ہو تو بھی پانی میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، حل شدہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے پانی میں تیزابیت کی موجودگی کی وجہ سے، موجودگی کی کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پانی میں کاربونک ایسڈ بنتا ہے۔ کاربونک ایسڈ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بنتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تیزابیت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور یہ تیزابیت جو ہے یہ نہ صرف جانوروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اساسیت، الکلینٹی۔ اساسیت زمین سے حاصل ہونے والے پانی میں اکثر اساسیت پائی جاتی ہے۔ یہ سوڈیم، کیلشیم یا میگنیشیم، سوڈیم، کیلشیم یا میگنیشیم کے کاربونیٹس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے سرابی تیزاب جیسے ہوتے ہیں، مگر دریا یا ندی میں کیمیکل بنانے والے یا استعمال کرنے والے کارخانے کا استعمال شدہ پانی شامل ہو تو بھی اس پانی میں اساسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ واٹر ٹریٹمنٹ کے وقت پانی میں اساسیت فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ پانی کی صفائی کی غرض سے شامل کیے جانے والے کیمیکل اساسی پانی میں بہتر طور پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پانی میں اساسیت ہو تو اساسیت کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی پیوریفیکیشن کا عمل جو ہوتا ہے، جو اس کی فلٹریشن کا عمل ہوتا ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نامیاتی اجزاء، آرگینک میٹرز۔ واٹر سپلائی کے لیے دستیاب پانی میں نامیاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو نامیاتی اجزاء ہیں یہ کون کون سے ہیں؟ یہ اجزاء سبزی کے پتے، گھاس پھوس، پانی پودوں، کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ یہ اجزاء پانی میں غیر حل شدہ تیرتے ہوئے سسپینڈڈ حالت میں بھی ہو سکتے ہیں اور حل شدہ حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پتے، گھاس پھوس، پانی کے پودے اور کیڑے مکوڑے ہیں نا، یہ تیرتی ہوئی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں اور حل شدہ حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ حل شدہ حالت میں نامیاتی اجزاء صحت کے لیے زیادہ مضر ہوتے ہیں کیونکہ اس حالت میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو حل شدہ ہوتے ہیں ان میں چونکہ جراثیم پھر پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ غیر نامیاتی اجزاء کون سے ہیں جی؟ ایسے اجزاء جو کہ بیٹھ جائیں، جو کہ حل ہو جائیں۔ ان اجزاء میں نمکیات، ریت اور مٹی کی شکل شامل ہے۔ ریت، نمکیات اور مٹی جو ہے یہ آپ کے حل ہونے والے اجزاء ہیں تو ان کو غیر نامیاتی اجزاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پانی میں حل ہو کر جو ہے نا پانی کی ہارڈنس کا باعث بنتے ہیں، سخت پن کا باعث بن جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے بایولوجیکل امپیورٹیز۔ آفتیں بایولوجیکل امپیورٹیز جانداروں کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جانداروں کی شکل میں آپ کے پاس پانی میں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جاندار چھوٹے چھوٹے خردبینی جراثیم بھی ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض جراثیم صحت کے نقصان دہ نہیں ہوتے اور بعض اقسام نہایت خطرناک۔ کیا ہے جی کہ میں بعض جو ہیں وہ تو انسانی صحت کو کوئی اثر نہیں پہنچاتے، لیکن بعض جو جاندار ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں انسانی صحت کے لیے۔ ان میں بیکٹیریا، وائرس، خردبینی جاندار اور ورمز وغیرہ شامل ہیں۔ بیکٹیریا جو ہے
پانی میں بیکٹیریا کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے بعض صحت کے لیے مضر ہیں اور بہت سی اقسام صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ خطرناک بیکٹیریا ٹائیفائڈ، پیچس اور ہیضہ جیسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ جو خطرناک آپ کے پاس بیکٹیریا ہے وہ انسان کو کیا ہے، ٹائیفائڈ ایک تو لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے، نمبر 2 پہ ہیضہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، نمبر 3 پہ اس کی وجہ سے پیچس وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا انسانی اور حیوانی جو ہے جسم، اس میں پیٹ کی آنتوں میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا انسانوں اور جانوروں کے پخانہ اور پیشاب کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں، اور یہ خارج شدہ بیکٹیریا کھلے پانی پخانہ اور پیشاب کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اور یہ خارج شدہ بیکٹیریا کھلے پانی میں شامل اس طرح جو ہے آپ کے پاس صاف پانی میں بیکٹیریا جو ہے وہ جو شامل ہو جاتے ہیں، ایسے بیکٹیریا کو پیتھوجینک بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے وائرس۔ آج کل ویسے بھی دنیا میں بہت سارے وائرس آ رہے ہیں، تو لہذا پانی میں بھی وائرس نامی پایا جاتا ہے۔ جی، ان کا سائز بیکٹیریا سے کافی چھوٹا ہوتا ہے، ان جراثیموں کا پتہ چلانا اور ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ پولیو جیسے امراض اسی وائرس کی وجہ سے حملہ آور ہوتی ہے۔ زیر زمین پانی انڈر گراؤنڈ واٹر میں وائرس کی موجودگی کے امکانات کم ہوتے ہیں، جبکہ سطحی پانی میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وائرس پانی میں موجود نامیاتی اجزاء کی وجہ سے زیادہ تر پرورش پاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے خوردبینی جاندار ہیں جی، نمبر 3 پر۔ اب اس کا نام ہی کیا ہے، خوردبینی جاندار ہے، یعنی کہ یہ آپ کو مائکروسکوپک کی مدد سے نظر آئیں گے۔ بعض اوقات پانی میں بیکٹیریا کے علاوہ دیگر خوردبینی جاندار بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی سے پانی کا معیار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ جاندار خراب ذائقہ اور قابل اعتراض مہک کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان جانداروں کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ ان میں سے بعض ایک سیل پر مشتمل ہوتی ہیں، یونی سیلولر جانور ہوتے ہیں، اور بعض پودے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں الجی اور فنگس پودوں کی مثالیں ہیں، جبکہ پروٹسٹ جانداروں کی مثالیں ہیں۔ اب یہ جو خوردبینی ہے، یہ صاف ظاہری بات ہے خوردبین سے نظر آنے والے جاندار ہیں، اور یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو پروٹسٹ ہے وہ ایک سیل پر مشتمل ہونے والے جاندار ہیں، جبکہ الجی اور فنگس جو ہیں یہ پودوں کی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ورمز۔ اگر پانی ایک جگہ پر ساکن کھڑا رہے تو بعض اوقات اس میں کیڑے مکوڑے جنم لے لیتے ہیں۔ ساکن پانی کی سطح پر مختلف قسم کی مکھیاں انڈے دیتی ہیں، اور چند دنوں کے بعد ان انڈوں میں سے سونڈیوں کی شکل میں ان کے لاروا نکل پڑتے ہیں، جو کہ رنگ میں سرخ، پیلے یا بھورے ہوتے ہیں۔
ان ومز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کو لمبے عرصے کے لیے ایک جگہ پر رکنے نہ دیا، اور اگر کچھ عرصے کے لیے پانی کو روکنا پڑے تو اسے اوپر سے ڈھانپ دیا جائے۔ یہ جو ومز ہیں یہ کیا ہے کہ مختلف قسم کی مکھیاں جو ہیں یہ پانی کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں پر انڈے دے دیتی ہیں، تو ان انڈوں سے پھر کیا ہے کچھ عرصے بعد وہ سنڈیوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ اس پانی کے اوپر ہے اس کا رفتر جو ہے اس پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پینے کے پانی کا معیار، اسٹینڈرڈ آف پورٹیبل واٹر، پینے کے لیے معیاری پانی بھی کثافتوں سے 100% پاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سر جی یہ قابل کون قبول سے حد تک پیج نمبر پہ؟ بیٹا یہ 133 پیج ہے میرے پاس، چیپٹر نمبر 8 ہے پینے کے پانی کا معیار، کوالٹی آف واٹر، کوالٹی آف پورٹیبل واٹر۔ مختلف اداروں میں پینے کے پانی کے معیار کے لیے ان کثافتوں کی حدود مقرر کر رکھی ہیں۔ اب یہ حدود بھی بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے ٹیبل نمبر 8.1 میں جو ہے اس نے امپیورٹیز پیرامیٹر اور WHO ڈیزائریبل لیول ppm mg پر لیٹر اور WHO میکسیمم، اب یہ اس نے منیمم بھی بتا دیا اور میکسیمم بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب پانی کو ٹیسٹ کرنا، ٹیسٹنگ آف واٹر، واٹر سپلائی کے مقاصد کے لیے حاصل کیے جانے والے پانی کو استعمال سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پانی کے معیار کے مطابق مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان میں طبی ٹیسٹ، کیمیائی ٹیسٹ اور حیاتیاتی ٹیسٹ شامل ہیں۔ اگر پانی مطلوبہ معیار کا نہ ہو تو پھر اس پانی کو صاف کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ پانی صاف کرنے کے بعد دوبارہ پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر پانی مطلوبہ معیار کے مطابق ہو تو پانی استعمال کے لیے مہیا کر دیا جاتا ہے، اور اگر پانی اب بھی معیار کے مطابق نہ ہو تو اس کو دوبارہ صاف کیا جاتا ہے۔ تو پانی کو 2-3 طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے ٹیسٹ کے پھر جو آگے ہیں وہ جو اس کے ٹیسٹ ہیں ان کی بھی آگے اقسام پھر آ رہی ہیں۔ تو پانی کا نمونہ حاصل کرنا جی، اب پانی کا نمونہ جو ہے یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو پانی ٹیسٹ کرنے پر نتائج کا دار و مدار کافی حد تک نمونہ حاصل کرتے وقت احتیاط برتنے پر ہوتا ہے۔ اگر نمونہ صحیح طریقے سے حاصل نہ کیا گیا ہو تو ٹیسٹ کے نتائج قابل بھروسہ نہ ہوں گے۔ نمونہ حاصل کرنے کے فوراً بعد اس کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے، نمونے کے پڑے رہنے سے اس کے معیار میں فرق آ جائے گا جس کی وجہ سے نتائج متاثر ہوں گے۔ پانی کا نمونہ حاصل کرتے وقت مندرجہ ذیل احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہ کچھ احتیاطیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے پانی کا نمونہ جو ہے وہ سفید شیشے کی بوتل میں حاصل کرنا چاہیے۔ بوتل ایسی ہونی چاہیے جس کو اچھی طرح بند ہونا چاہیے۔ پانی کا نمونہ حاصل کرنے سے پہلے بوتل کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لینا چاہیے۔ پھر جس پانی کا نمونہ حاصل کرنا ہو تو اس پانی سے بوتل کو 3 دفعہ بھر کر 3 دفعہ خالی کرنا چاہیے۔ بوتل جو ہے اس میں 3 دفعہ پانی بھر لیں، اس کو خالی، 1 دفعہ بھر لیں اس کو خالی کر دیں، پھر دوبارہ بھر لیں، پھر خالی کر لیں، پھر بھر لیں، پھر خالی کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نمونہ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 دفعہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اگر نمونہ پانی پائپ سے حاصل کرنا ہو تو نمونہ حاصل کرنے سے پہلے ٹیپ ٹوٹی کو کم از کم 2 منٹ کے لیے کھلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ پائپ میں موجود زنگ وغیرہ نمونے کے پانی میں داخل نہ ہو سکے۔
داخل نہ ہو سکے، اگر پانی کا احتیاطی تجزیہ بیولوجیکل انالیسز کرنا ہو تو ٹوٹی کے منہ کو اچھی طرح گرم کرنا چاہیے، پھر اس کے ٹھنڈا ہونے پر نمونہ حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر پانی کا نمونہ کسی نہر، ندی، دریا، جھیل یا کنویں وغیرہ سے حاصل کرنا ہو تو بوتل کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ڈھکنا بند کر کے پانی میں ڈبونا چاہیے اور اسی حالت میں ڈھکنا کھولنا چاہیے تاکہ پانی کی سطح سے تیرتے ہوئے اجسام نمونے کے پانی میں شامل نہ ہو سکے۔ جہاں تک ممکن ہو بوتل کو اس کے منہ کے قریب سے نہیں پکڑنا چاہیے، کسی بھی صورت میں نمونے کا پانی بوتل میں داخل ہوتے وقت ہاتھوں سے چھونا نہیں چاہیے۔ یہ جو نمونہ آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کا جو پانی ہے وہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ اس کو ٹچ ہو رہے ہوں اور آپ کے ہاتھوں کے بھی جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ بھی اس پانی میں شامل ہو رہے ہوں، تو پھر ٹیسٹ کے نتائج کچھ اور ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بڑی احتیاط سے نمونہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ وہی احتیاطیں ساری بتا رہے ہیں کہ طبی ٹیسٹ اور کیمیائی ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کرنے کے لیے بوتل کا سائز 2 لیٹر ہونا چاہیے، جبکہ احتیاطی ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے، جبکہ جو ہے آپ کے پاس احتیاطی ٹیسٹ کے لیے 1 لیٹر سائز کی بوتل بھی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 7 پہ نمونہ حاصل کرنے کے فوراً بعد اس کو بند کر دینا چاہیے اور اس کے اوپر نمونہ حاصل کرنے کی تاریخ، نمونہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور نمونہ حاصل کرنے کا وقت درج کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کا آپ کا لیکچر تھا۔ اس کے نیکسٹ جو ہمارے پاس